مسیح خداوند کے جلالی اور قدوس نام میں آپ کو سلام عرض کرتا ہوں۔ ایک بار پھر ہم پرانے عہد نامے کی تاریخ کے اوپر غور و خوض کریں گے۔ اس کا دوسرا حصہ ہم نے جو پڑھا ہے، جو اس کے اوپر غور و خوض کیا ہے، وہ تھا نوح سے ابراہیم تک کا زمانہ۔ اس میں کیا کچھ ہوا ہے وہ اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ نوح کے بعد بابل میں برج بنا ہے، اور اس کے بعد ابراہیم کی پیدائش بھی ادھر ہی ہوتی ہے، ملک اور میں۔ اور کا جو ملک ہے وہ موجودہ عراق کا ملک کہلاتا ہے۔ اس کی نشانی یہ ہے ابھی تک جس کو ہم واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں، تو بابل کے برج کے نشانات ہیں۔ دوسرا نشان یہ ہے کہ وہاں دریائے دجلہ اور فرات پائے جاتے ہیں۔ ان کے درمیان میں جو علاقہ اس کو میسوپوٹامیہ بھی کہتے ہیں، دوآبا بھی کہتے ہیں۔ اس سارے علاقے کو ملک سنار بھی کہتے ہیں۔ یہ قدیم ترین نام ہے اس کا، اور اس کے اور بھی بہت سارے نام ہیں جن کے ناموں سے اس کو پکارا جاتا ہے۔ تو آخری جو شخصیت بائبل مقدس کی ہے وہ ابراہیم ہے، جو اسی عراق میں اور کے شہر میں پیدا ہوئے اور بت پرست گھرانے میں پیدا ہوئے، مگر انہوں نے بت پرستی نہیں کی ہے۔ خدا نے اس کو وہاں سے نکالا اور حران میں لے آیا۔ حران میں جب ان کے باپ کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر خدا اس کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے اور اسے نکال کر پھر ملک کنعان میں لے آیا۔ وہاں پر جو کچھ اس کے ساتھ ہوا وہ ساری کہانی جو ہے وہ بائبل مقدس میں سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آج کا جو تیسرا ایپیسوڈ ہے ہمارا، اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل قوم کس طرح سے مصر میں جاتی ہے اور پھر کس طرح سے مصر سے واپس لوٹتی ہے۔ 400 سال کا پیریڈ ہے، اور یہاں پر مصر کے اندر بنی اسرائیل قوم کے ساتھ جو سختیاں ہوئی ہیں ان کا ذکر بھی ہم مختصر کریں گے۔ تو یوسف کے مرنے کے بعد آپ جانتے ہیں کہ یوسف اپنے خاندان کو مصر میں لے گیا۔ وجوہات بھی آپ اس کی پڑھ سکتے ہیں بائبل مقدس پیدائش کی کتاب میں۔ ان وجوہات کو آپ مہربانی کر کے بڑے دھیان کے ساتھ پڑھیے تو آپ کو بڑی برکت ملے گی، اور یہاں پر وہ جو مسیح کی خوبصورت تصاویر ہمیں نظر آئیں گی ان کو بھی ہم زیر غور لائیں گے۔ جب یوسف نے وہاں پر مصر میں اپنی زندگی کا سارا عرصہ گزارا تو آخرکار یوسف کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اس کے 2 بیٹے ہوتے ہیں اور اس کی بیوی آسنات ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ ان کی شادیاں بھی ہو گئیں، افرایم اور منسی کی۔ اب وہ یوسف کا خاندان 2 حصوں میں 2 حصے بن جاتے ہیں۔ ایک منسی کا خاندان ہوتا ہے، ایک افرایم کا۔ اب بنی اسرائیل قوم بھی اس ملک کے اندر آہستہ آہستہ اسٹیبل ہوتی گئی اور ایک بہت بڑی قوم بن جاتی ہے۔ اور ایک عرصے کے بعد، یعنی جس دور میں موسیٰ کی پیدائش ہوتی ہے عمرام اور یوکبد کے گھر میں لاوی کے خاندان سے، تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ ان دنوں میں بنی اسرائیل قوم کا جو بادشاہ تھا، بنی اسرائیل قوم جن دکھوں میں سے گزر رہی تھی، اس وقت فرعون جو مصر کا بادشاہ تھا، اس کے بارے میں لکھا ہے یوسف کے مرنے کے بعد مصر میں ایک نیا فرعون آیا جو یوسف کو نہیں جانتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ یوسف کی خدمات کو جانتا ہوتا تو وہ احسان مند ہوتا۔ اس نے یعقوب کی نسل کو، یعنی جنہیں اسرائیل کہا جاتا ہے، انہیں غلام بنا لیا اور ان کے ساتھ سخت برتاؤ کرنا شروع کر دیا۔ اس نے اسرائیل کی تعداد جو بڑھ رہی تھی روکنے کے لیے بڑی کوشش کی۔ حکم دیا کہ جیسے ہی کوئی اسرائیل کے ہاں لڑکا پیدا ہو اسے پیدائش کے وقت ہی مار دیا جائے، اور جو لڑکی پیدا ہو اس کو بچا لیا جائے۔ اس طرح سے یہ مہم جو تھی وہ بنی اسرائیل کے اوپر بڑی سخت مہم تھی۔ انہی دنوں میں موسیٰ کی پیدائش ہوتی ہے۔ وہ بچہ جو یوکبد کے ہاں پیدا ہوا ہے اس کو خدا نے ایک بڑے عجیب طریقے سے بچا لیا، اور اس کے بارے میں بھی بائبل مقدس میں بڑی صفائی کے ساتھ خروج کی کتاب میں اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 3 مہینے تک موسیٰ کو انہوں نے چھپائے رکھا۔ جب دائیوں سے اس بات کی تحقیق اور تفتیش کی گئی تو انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل کی جو عورتیں وہ اتنی مضبوط ہیں کہ وہ ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی
بچہ پیدا کر لیتے ہیں۔ اور جب 3 مہینے گزر گئے تو موسیٰ کی آوازیں باہر آنے لگیں، اس کے رونے کی، اور اس کی آوازیں باہر سنائی دینے لگی۔ تو ان دنوں میں پھر کیا کیا ان لوگوں نے، بڑی مشکل اور تکلیف دہ بات تھی جب اپنے ہاتھوں سے موسیٰ کے لیے انہوں نے ایک ٹوکری بنائی سرکنڈے کی، اور اس میں موسیٰ کو لٹایا، اس کے اوپر کپڑا دے کر دریا نیل جو دنیا کا سب سے لمبا دریا ہے اس میں اس کو بہا دیا۔ تو دریا نیل کے کنارے ہی وہ تقریباً وہاں رہتے تھے۔ تو جب ان کے ساتھ یہ سختیاں آنا شروع ہو گئیں، انہوں نے جب دریا نیل میں موسیٰ کو بہا دیا تو تھوڑے ہی فاصلے پر جب یہاں پتہ چلتا ہے کہ فرعون کی بیٹی وہاں پر انہوں نے ایک جگہ بنائی ہوئی تھی جہاں فرعون کی بیٹی آ کر نہاتی تھی، اس کے ساتھ اس کی فرینڈز بھی ہوتی تھیں، اور وہاں سارا دن پکنکیں وغیرہ مناتے تھے اور وہ ہوتا تھا۔ تو وہاں پر اس نے ایک ٹوکری دیکھی جو تیرتی ہوئی آ رہی تھی دریا کے کنارے کنارے۔ تو اس نے حکم دیا اپنے دوستوں کو کہ اس ٹوکری کو نکالا جائے، اور وہ ٹوکری نکالی تو اس میں سے ایک بچہ ان کو دکھائی دیتا ہے، اور جب اس بچے کو دیکھا تو انہوں نے فوراً ہی پہچان لیا کہ یہ بچہ کسی عبرانی کا بچہ ہے۔ یہ بنی اسرائیل قوم پہلے عبرانی قوم کہلاتی تھی، جس سے عبرانی زبان چلی ہے۔ یہ قوم جو ہے عبر کی اولاد سے کہلاتی ہے۔ عبر خدا کا بندہ تھا ایک، یہ اس خاندان کے بزرگوں میں سے، اس کو بھی آپ پیدائش کی کتاب میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو جب اس کو فرعون کی بیٹی نے پانی سے نکال لیا تو اس کا نام بھی موسیٰ اسی نے رکھا، کیونکہ موسیٰ کا مطلب ہے پانی سے نکالا ہوا یا پانی سے نکالا گیا، تو اس نسبت سے اس کا نام موسیٰ فرعون کی بیٹی نے رکھا۔ اور اس زمانے میں، اس وقت یعنی ان دنوں میں بنی اسرائیل قوم کی تعداد تقریباً 20 لاکھ ہو چکی تھی، اور اس سفر میں خداوند نے ان کی رہنمائی کی۔ اس سے پیچھے ہم اس کی جب بیک گراؤنڈ کو پڑھتے ہیں، موسیٰ فرعون کے محل میں بڑا ہوا، اس نے مصر کے سارے علوم حاصل کیے، اور جب وہ 40 برس کا ہو گیا تو اس وقت اس نے گویا ایک طرح سے بغاوت کر دی، ایک مصری کو مارا اور وہ وہاں سے نکل پڑا، بھاگ گیا۔ اور اس کے بعد پھر وہ مدیان کے کاہن کے پاس چلا جاتا ہے، اور وہاں پر جا کر 40 برس رہتا ہے۔ مدیان کے کاہن کی بیٹی دبورا سے سفورا سے اس کی شادی ہو جاتی ہے۔ سفورا، دبورا نہیں، سفورا سے اس کی شادی ہو جاتی ہے، اس کے اولاد بھی ہوتی ہے۔ 40 سال تک وہ اپنے سسر کی بھیڑ بکریاں چراتا رہا، خدمت کرتا رہا۔ تو وہاں پر اس نے بڑی دیانتداری دکھائی، اور یہ خدمت جو تھی جو موسیٰ کی، یہ اس کی دراصل تربیت تھی۔ ایک کئی پی ایچ ڈیز کیا ہوا بندہ آگے چل کے پھر 40 برس تک تربیت حاصل کرتا رہا، بھیڑ بکریاں چراتا رہا۔ یہ اس کی موسیٰ کو تو شاید اس بات کا علم نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے، موسیٰ تو وہاں پر پناہ لیے ہوئے تھا، مگر اس کی خدا کی طرف سے تربیت ہو رہی تھی۔ اب وہ 40 برس جب مزید اس کے گزر گئے، یعنی 40 برس کی عمر تک اس نے مصر کے سارے علوم حاصل کیے ہیں، اور اس کے بعد وہ تربیت حاصل کرتا رہا، ایک بہترین چرواہا ثابت ہوا، اور آخرکار خدا نے کوہ سینا کے اوپر اس کے اوپر اپنا جلال ظاہر کیا، اور اس کے اوپر یہ ظاہر کیا کہ بنی اسرائیل قوم کو وہاں سے نکال لائے، کیونکہ یہ وعدہ باپ ابراہم کے ساتھ کیا گیا تھا اس سے پہلے۔ تو ابراہم کو ایک رویا میں خدا نے کہا تھا کہ تیری نسل غیر قوم کی غلامی میں رہے گی، اور 400 سال کے بعد وہ وہاں سے بڑی جانفشانی کے ساتھ، بڑی دلیری کے ساتھ، اور بڑی یعنی خدا کی حضوری میں وہاں سے آزاد ہو جائے گی۔ اور اسی طرح سے موسیٰ بنی اسرائیل قوم کو وہاں سے نکال کر لے آیا۔ یہ سٹوری تو بہت لمبی ہے، اس کو میں مختصر کرتا ہوں۔ جب وہ بنی اسرائیل قوم کو
نکالنے کے لیے جاتا ہے خدا کے حکم کے مطابق، بڑے بہانے کرتا ہے خدا کے سامنے کہ خدا میں یہ نہیں کر سکتا، میں یہ نہیں کر سکتا، میں یہ۔ خروج کی کتاب میں اس کے دوسرے باب میں پڑھیں گے، تیسرے میں پڑھیں گے تو اس کے بہانے ہمیں ملیں گے، کیونکہ یہ اس کی بہانہ بازی نہیں تھی، بزدلی نہیں تھی، بلکہ یہ اس کی حلیمی اور فروتنی کی باتیں تھیں۔ اور موسیٰ کے بارے میں لکھا ہے کہ موسیٰ دنیا کا سب سے زیادہ حلیم آدمی تھا، اور موسیٰ کو خدا نے استعمال کیا۔ وہ وہاں سے چلتا ہے، مدیانہ جاتا ہے، اپنے آنے سے پہلے اپنے بھائی ہارون کو وہ میسج دے دیتا ہے کہ میں آ رہا ہوں، اور اس نے اس سے پہلے اس کو یہ پیغام بھجوا دیا تھا کہ میرا آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں فرعون کی غلامی سے تمہیں آزاد کروں، اور خدا نے بھی اس سے کہا کہ تو ہارون اپنے بھائی کے لیے گویا خدا کی طرح ہوگا، کیونکہ وہ تیرا منہ ہوگا، تو گویا اس کے لیے خدا ہوگا۔ تو جب بولے گا تو تیری ساری باتیں جو ہوں گی ان کو ڈلیور کرے گا۔ ہارون وہ ایک بہترین تقریر کرنے والا صاحب امتیاز تھا گفتگو میں، تو اس نے وہاں جا کر خدمت شروع کر دی۔ وہ ساری مشکلات جو اس کو پیش آئیں، وہ معجزات، جو 10 معجزات اور 10 آفتیں، جن کو ہم بنی اسرائیل قوم کے لیے تو معجزات کہیں گے، اور فرعون کے لیے ان کو آفتیں کہیں گے، جن کے زور سے جو خدا کی طرف تھی، آخر کار فرعون قائل ہوگا کہ اس قوم کو بھیج دے۔ وہ جب نکل کے آتے ہیں وہاں سے، یہ 1500 سال قبل از مسیح کا واقعہ ہے، تو یہ جب نکل کے آتے ہیں تو سب سے پہلے وہ دریائے نیل کو پار کرتے ہیں۔ دریائے نیل کو پار کر کے پھر وہ بحیرہ قلزم، جس کو آج کل نہر سویز بھی کہتے ہیں، اور بحیرہ قلزم کو پار کیا۔ وہ ایک خلیج تھی، ایک بہت بڑی نہر کی طرح خلیج تھی، جس کو پار کرنا کشتیوں کے ذریعے، کشتیاں تھیں ہی نہیں ان کے پاس، کس طرح سے ان کو کرنا تھا۔ لیکن وہاں جب کنارے پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، وہاں پر خدا ان کے لیے ایک بہت بڑا معجزہ کرتا ہے کہ سمندر کا پانی ان کے لیے سڑک بنا دیتا ہے، اور اس میں سے گزر جاتے ہیں۔ دونوں طرف پانی تھا دیواروں کی طرح، اور بیچ میں راستہ تھا۔ جب فرعون پیچھے سے اس پانی میں، یعنی اس سڑک کے اوپر پانی میں داخل ہوتا ہے، تو اس کی ساری فوج پانی میں مر جاتی ہے، چونکہ خدا نے اس پانی کو پھر یکجا کر دی۔ اب جب ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ خدا نے تقریباً 1 سال تک موسیٰ کو اور اس کی قوم کو کوہ سینا پر رکھا، یعنی مصر سے لے کر کوہ سینا تک پہنچنے کے درمیان بہت سے ایسے عجیب و غریب کام ہوئے، بڑے معجزے ہوئے۔ پانی کڑوا ہو گیا، آسمان سے من ان کے لیے خدا نے بھیجا، اور پھر ایک جنگ تھی، وہ فتح کی گئی، اور اس طرح سے کڑوے کنویں میٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو وہ یہ سٹوری ہے ساری کی ساری خروج کی کتاب میں آپ کو ملے گی۔ آخر کار وہ کوہ سینا پر جا کر رک جاتے ہیں۔ پہلا پڑاؤ، بڑا پڑاؤ ان کا وہاں ہوتا ہے، اور وہاں پر خدا ان کو 1 سال تک کے لیے رکھتا ہے۔ 1 سال میں خدا نے ان کو 3 بڑی ذمہ داریاں، برکتیں عطا کی ہیں۔ پہلی برکت یہ تھی کہ خدا نے ان سے خیمہ اجتماع بنوایا، تاکہ اس کے اندر بنی اسرائیل قوم خدا کی حضوری میں عبادت گزاری کرتے رہیں، اور اس میں عہد کا صندوق رکھا گیا، جو خدا کی حضوری کی علامت تھا، جو مسیح کے تجسم کی علامت تھا، اس کو اس کے اندر رکھا گیا۔ اور دوسری بات یہ کی کہ خدا نے ان کے لیے شریعت جاری کی، منظم شریعت جاری کی، اور تیسری بات کہانت ان کے لیے مقرر کر دی۔ اس کے موسیٰ کے بھائی ہارون کو کہانت، سردار کاہن بنا دیا، اور پھر اس کی نسل کے سپرد کر دیا گیا یہ کہانت کا فریضہ۔ اب ہم جب آگے بڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ان کو کہانت دی گئی، خیمہ اجتماع اور عہد کا صندوق دے دیا گیا، اور عہد کے صندوق کے اندر تختیاں جو شریعت کی تھی وہ بھی رکھ دی گئیں۔ اس کے اندر من جو راستے میں ان کو ملتا رہا کھانے کو، اس کا ایک حصہ مرتبان میں ڈال کر اس میں رکھ دیا، اور
اس کے بعد پھر ہارون کی لاٹھی جو تھی معجزہ کرنے والی، جس پر کلیاں پھوٹ نکلی تھیں سوکھی ہوئی لاٹھی کے اوپر، تو وہ بھی اس میں رکھ دی گئی۔ ان کے بھی 3 خاص مطلب ہیں، لیکن میں اس کو یہاں روکتا ہوں اور آگے بڑھتا ہوں۔ جو خدا نے شریعت دی ہے، شریعت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور اس میں پہلا حصہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سول لا، جو آج کل دنیا کی عدالتوں میں اپنی اپنی تشریح کر کے چلایا جاتا ہے، بلکہ خاص طور پہ ہمارے ملک میں جتنی بھی شریعت ہے، شرعی عدالتوں میں چلتی ہیں، یعنی سول لا ہے۔ اگر تو یہ کرے گا تجھے یہ سزا ملے گی، اگر تو یہ برا کرے گا تجھے یہ پھر وہاں پر بیٹھے جو منصف ہیں اس کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اور یہ شریعت جو ہے سول لا، یہ ہر ملک میں ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، الگ الگ ہوتے ہیں، یہ یونیورسل لا نہیں ہے۔ تو دوسری جو شریعت کا دوسرا نقطہ ہے وہ ہے سرمونیل لا، جس کو ہم کہتے ہیں مذہبی شریعت، یا اس کو ہم کہیں گے دینی شریعت، یا ہم اس کو کہیں گے دینی اصول و ضوابط، یعنی عبادت کیسے کرنی ہے، قربانیاں کیسے گزرانی ہیں، اس میں کیا کچھ ہے، یہ بھی آپ بائبل مقدس میں سے بخوبی پڑھ سکتے ہیں۔ تو تیسرا جو ہے وہ ہے اخلاقی شریعت، یعنی اس کو کہتے ہیں ہم ایتھیکل لا کہہ سکتے ہیں، اس کو ہم اخلاقیات کہہ سکتے ہیں، اور یہ ہے 10 احکام۔ 10 احکام میں سے بھی جو 12ویں آیت سے 17 آیت تک کا حصہ ہے، یعنی میرا مطلب ہے خروج 20 باب 12 آیت سے 17 آیت تک، جس میں تو اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنا، تو خون نہ کرنا، تو چوری نہ کرنا، تو زنا نہ کرنا، تو جھوٹی گواہی نہ دینا، تو اپنے پڑوسی کی کسی چیز کا لالچ نہ کرنا، تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا، یہ وہ اخلاقی شریعت ہے جس کو ہم یونیورسل لا یا عالمگیر قانون کہہ سکتے ہیں، اور یہ اخلاقیات عالمگیر اخلاقیات بھی کہلاتی ہے۔ اور یہاں یاد رہے کہ جو مسیح پر ایمان رکھتا ہے، اگر اس کو روحانی دیکھنا ہے تو اس کی اخلاقیات کو دیکھیں گے، وہ کرتا کیا ہے، کہتا کیا ہے، اس کا رہن سہن کیا ہے، اس کی مصروفیات کیا ہیں، یہ دیکھنا ہوں گی۔ اور جو شخص اخلاقی طور پر بہترین ہے وہی دراصل روحانی شخص ہوتا ہے۔ آگے ہم اس کے دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل کو ہم گنتی کی کتاب کا آغاز کریں گے، گنتی اور استثناء کا۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل قوم 1 سال کے بعد خیمہ اجتماع کو ساتھ لے کر اور شریعت کو ساتھ لے کر، اور وہ جو تھا اپنا عہد کا صندوق اس کو ساتھ لے کر آگے بڑھتی ہے، اور عہد کے صندوق کو کوئی لاوی کے علاوہ کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا، اس کو اتنا پاک رکھا گیا تھا۔ اور پھر ایک اصول یہ بنا دیا گیا کہ جب کوہ سینا سے خیمہ اجتماع کو اکھاڑا اور جب دوسری جگہ پر جا کر اس کو نصب کیا، تو جہاں خیمہ اجتماع کو نصب کیا اس کے چاروں طرف بنی اسرائیل قوم کے خیمے، اسی لیے کہتے ہیں دیکھو خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے، اور وہ خیمہ جو عرضی خیمہ تھا وہ بنی اسرائیل قوم کے درمیان میں ہوتا تھا۔ ہم اس کو تھوڑا سا ٹچ کرتے ہیں۔ یہ بیابان میں 40 سال گنتی اور استثناء کی کتاب میں اس کا تذکرہ ہے۔ یہ 40 سال بہت ہی قابل غور ہیں۔ اب یہاں دیکھیں کہ بنی اسرائیل قوم مصر سے نکل آئی، اور جو بحیرہ کلزم تھا اس نے بالکل فائنل کر دیا کہ اب مصر کا ان کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے، فرعون ڈوب گیا ہے اور اس کے فوج بھی ڈوب گئی ہے، ان کے درمیان میں ایک خلیج آ گئی ہے، اس کی وجہ سے بنی اسرائیل قوم اب وہ ایک نئے سفر کا آغاز کریں گے۔ اور 40 برس تک کیا کچھ ہوتا رہا، یہ یاد رہے کہ جتنے لوگ مصر سے نکلے تھے وہ کوئی
پیچھے ہم اس کو دیکھ چکے ہیں، وہ 80,000 کا ذکر ہے، کتنا تقریباً 20 لاکھ، وہ 20 لاکھ لوگ تھے، لیکن وہ سارے کے سارے نکلے نہیں تھے۔ ان میں سے بہت سے لوگ جو ویل اسٹیبلش ہو چکے تھے وہ نہیں آئے تھے، مگر ان کی جگہ پر بہت سے لوگ جو تھے وہ مصری ان کے ساتھ نکل آئے تھے۔ اب جب وہ سفر کر رہے ہیں، کوئی سینا سے آگے بڑھتے ہیں تو کیا کچھ ہوتا ہے؟ خیمہ اجتماع ان کے ساتھ ہے، عہد کا صندوق ساتھ ہے، راستے میں بڑے ان کے ساتھ واقعات ہوئے، لیکن ایک مسلسل واقعہ رہا کہ بنی اسرائیل قوم کا کہ صرف دو لوگ جو مصر سے نکلے تھے وہ بچے ہیں ملک موعودہ میں جانے کے لیے، باقی سب کے سب راستے میں مختلف طریقوں سے وہ ختم ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، مگر ان کی جو اولادیں تھیں جو بیابان میں پیدا ہوئی ہیں وہ بچ گئیں، اور وہ بہت بڑی تعداد بن جاتی ہے جب وہ 40 سال گزرنے کے بعد دریائے یردن کے کنارے کوہ نبو پر جب وہ پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پر خدا نے موسیٰ کو پہاڑ پر بلا لیا، اور وہ پھر کبھی واپس نہیں آیا۔ اس کی جگہ پر خدا نے جوشوا کو مقرر کر دیا، اور اس کے ساتھ کالب تھا جو مصر سے نکل کے آئے تھے، اور باقی جتنے بھی مرد و خواتین وہ سب کے سب، نمبر 1 تو وہ ان میں سے کوئی بھی 40 سال کے اوپر نہیں تھا، نمبر 2 وہ لوگ مصر سے نہیں بلکہ بیابان میں پیدا ہوئے تھے، انہوں نے مصر کو نہیں دیکھا تھا۔ تیسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں میں جو ملی جلی بھیڑ تھی، بت پرست لوگ تھے، بت بھی ساتھ لے آئے تھے، ان سب لوگوں کو ختم کر دیا تاکہ وہ بت پرستی کا اثر جو مصر میں کرتے آئے ہیں ان کے اوپر غالب نہ آئے۔ یہاں یاد رکھیں کہ ہم نے سفر شروع کیا ہے کوہ سینا سے، بیابان کا سفر، یہ عرب کے بیابان ہیں، ان راستوں پر چلتے ہوئے خدا بڑے معجزات کے ساتھ ان کو لے کے چلا ہے۔ تو آگے ہم دیکھیں گے کہ خدا کی حضوری کس طرح سے ان کے ساتھ رہتی۔ ایک خاص بات جو تھی کہ دن کو اتنے ریگستانوں میں سے بنی اسرائیل قوم گزر رہی تھی تو خدا اپنے ہاتھ کا ابر جو ہے ان کے اوپر تانے رکھتا تھا دن کے وقت دھوپ میں، اور رات کے وقت وہی جو ستون تھا وہ آگ کا دنبالہ یا ستون بن جاتا تھا جو ان کے اوپر روشنی کرتا تھا۔ وہ دنبالہ یا بادل یسوع تھا جو ان کے ساتھ ساتھ چلتا تھا اور ان کے لیے پناہ گاہ بنا ہوا تھا۔ خدا ہم آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔